سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں یہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو ڈاواڈول ہو رہے ہیں، یہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو ادھر سے ادھر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن حکیم کا یہ آیت بالکل ہی بہترین ثابت ہوگا۔ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یعنی بے شک جو کافر ہوئے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کی پریبھاشا جانتے ہیں؟ کافر کی پریبھاشا علامہ اقبال علیہ السلام نے ایک لائن میں کہہ دیا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق جانتے ہیں؟ یعنی دنیا کے سمندر میں جو ڈوبا ہوا ہے وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق میں یہ ہوتا ہے کہ آسمان کا کنارہ، دنیا کا سمندر، جو دنیا کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ السلام نے ایک لائن میں کہہ دیا کہ کافر کو پہچاننا بالکل آسان ہے۔ کیا فرمایا؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ایک لائن میں صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ سزا دیں گے، وہ سزا دیں گے، سب کچھ کہا ہے، لیکن کافر ہے کون سو مختصر بتایا۔ بہرحال آئیے، بے شک جو کافر ہوئے، کافر کون ہوئے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو رسول کو نہیں مانتے ہیں، جو پیغمبروں کو نہیں مانتے ہیں، جو بزرگان دین کو نہیں مانتے ہیں، کسی پر ان کا ایمان نہیں ہے، قیامت آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ بے شک جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایمان لا کر کے پھر گئے، ان میں کسی سے زمین کے برابر بھی اگر سونا دینا چاہے گا تو بھی اس کی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، خلاصی اس کی نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی کافر اپنی نجات کے لیے، بخشش کے لیے اس زمین کے برابر بھی سونا دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، حالانکہ زمین کے برابر وہ سونا کہاں سے لاوے گا؟ لا سکتا ہے۔ اور زمین کا وزن کتنا ہے؟ ایک ویگیانک نے بتایا تھا 58 کروڑ 80 لاکھ کھرب ٹن لگ بھگ۔ اب اس کو جوڑیے، کیسے جوڑیے گا؟ 58 کروڑ 80 لاکھ کھرب ٹن کے لگ بھگ اس کا وزن ہے۔ اتنا سونا کہاں سے لائیے گا بھائی؟ کون کافر لا سکتا ہے؟ پوری زندگی کماتے کماتے مر جائے گا، 1 ٹن تو لیون کرے گا، اور 58 کروڑ 80 لاکھ کھرب ٹن کہاں سے لاوے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ نہ تو وہ اتنا سونا لا سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ بینات میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کتابی کافر ایک ہوتا ہے، کتابی کافر ایک ہوتا ہے مشرک، شرک کرنے والا مشرک۔ کتابی کافر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا ہے، جیسے کہ یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے بھی پاس ہے، لیکن مسلمان کے پاس قرآن حکیم ہونے کے باوجود بھی کافر ہے، منافق بھی اس میں تعداد اور زیادہ ہے، تو اس کو کہا گیا کتابی کافر۔ کتاب رہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس میں جو ہے سو بالکل حق ہے، اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو وہ کتابی کافر۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کتابی کافر اور مشرک۔ ایک کتابی کافر جو ہے دوسرے کافر کو کہتا ہے اس کو کہ نہیں تم بیکار ہے، ہمارا جو لکھا ہوا ہے آدمی کا وہ صحیح ہے، اور جو آسمانی کتاب ہے وہ غلط ہے۔ یہ مشرکین کا کام ہے۔ بہرحال یہودی، عیسائی، مسلمان، دکھلاوٹی جو بھی ہیں اس میں بھی کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ ایک بزرگ تھے، وہ دعا میں کیا کہتے تھے کہ اے اللہ ہم لوگوں کے جو مومنوں کو آپ کیچڑ سے نکال لیجئے اور باقی جو وعدہ آپ کا ہے وہ پورا کر دیجئے۔ زیادہ لمبا دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے
چاہیے کہ اللہ مومنوں کو نکال لیجئے کیچڑ سے. یہ دنیا کو کیچڑ کہا گیا ہے، جہنم کا نمونہ بھی یہی ہے، گو کہ دیکھنے میں بہت رنگین ہے. اور جو لوگ شہر میں رہتے ہیں پٹنہ بہار میں، بھائی ان کا تو کیا کہنا ہے، کتنی رنگینیاں نظر آتی ہوں گی. اور جو نیو یارک میں ہے ان کا کیا کہنا ہے. بہرحال تو رنگینیوں کی طرف نہیں جائیے، اور رنگینیوں سے ہٹ کر کے اصل جو زندگی ملنے والی ہے اس کی تیاری شروع کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین وکافرین فی جہنم جمیعا، تمام کافرین و منافقین و مشرکین کو ہم ضرور جہنم میں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ضرور کریں گے. اسی لیے وہ بزرگ کہتے تھے کہ بھائی زیادہ ہم کہل کے ہیں، ایک کے بات کہیے کہ مومنین کو کیچڑ سے نکالیے، اور جو وعدہ آپ کا ہے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اس کو پورا کر دیجیے. جب حضور سرور کائنات کے پردہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وہاں پہنچے حضرت اویس کرنی کے پاس، یہ واقعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے. تو وہاں دینے کے بعد خرقہ مبارک، جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کیا اور تمام لوگوں کے جو مومنین ہیں اس کی مغفرت کر دی اور کروا دی. تو کچھ دیر کے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا حضرت اویس کرنی سے کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت کیجیے اور ہمارے لیے کچھ دعا کر دیجیے. کون فرمائے؟ حضرت عمر فاروق، جو دوسرے خلیفہ ہیں ہونے والے تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ آپ نصیحت کیجیے اور دعا فرما دیجیے. تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ دعا ہم آپ کے لیے کیوں کریں، صرف آپ کے لیے دعا ہم کیوں کریں. ہم جب نماز میں ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے وقت جو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام مومنوں کی مغفرت فرما دے، تمام مومنوں کی مغفرت فرما دے. تو اے عمر فاروق، اگر تم مومن ہے یا مومن ہو کر مرے گا تو تمہاری مغفرت ہوگی، لیکن اگر نہیں ایسا ہو سکا تو پھر ہماری یہ دعا بھی بیکار جائے گی. اب سوچ لیجئے اتنے بڑے خلیفہ جو ستارے کے مانند ہیں، حضرت عمر فاروق کا جو رتبہ ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا ہے مختصر وقت میں، اب بہت زیادہ اس میں ہی ہے. اب ان کے بارے میں جب ایسا کہا گیا ہے تو عام لوگوں کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم مومن ہو کے مر رہے ہیں کہ کافر ہو کے مر رہے ہیں. قصہ کہانی سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ مومن ہو کے مرنا چاہیے، مسلمان ہو کے مرنا چاہیے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آخری وقت میں یہی وصیت کیے تھے، تو وصیت میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مسلمان ہو کے مرنا. بہرحال اب آئیے ادھر ایک آیت اس میں، اور 6 آیت سورہ بینات کا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم الشر البریۃ. یعنی بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی مشرک ہیں، سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. اب تمام مخلوق میں سب سے بدتر تو کوس بھی نیچے چلا گیا، زاگ وہ بھی مخلوق ہے، گدھا یعنی اس سے بھی نیچے وہ ہے جو کافر ہے اور مشرک. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی آدمی ہوتے ہوئے بھی اگر کافر ہے اور مشرک ہے تو وہ گدھا سے بھی نیچے، کتا سے بھی نیچے. آئیے اب اس کے آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر جو مومن ہے تو تمام جتنے بھی ہیں مخلوقات سب سے وہ بہتر ہے. تمام مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب بہت سارے مومن کے بارے میں ایسا واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہہ کر پکارا ہے، یعنی بہت سارے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کہہ کر پکارا ہے. تو یعنی مومن کا جو مرتبہ ہے بہت اعلیٰ ہے.